آیت نمبر 71 قل آپ کہہ دیں اندعو کیا ہم پکاریں، یہ حمزہ توبیخ کے لیے ہے، ڈانٹ پلانے کے لیے ہے، کیا ندعو ہم پکاریں من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ ما ان کو لا ینفعنا جو ہمیں فائدہ نہیں دیتے، ولا یضرنا اور نہ ہمیں کوئی نقصان دیتے ہیں، وَنُرَدُّ اور ہم پھیر دیے جائیں، نردو کا عطف ہے ندعو کے اوپر، یعنی کہ کیا ہم اللہ کے علاوہ ان کو پکاریں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، اور کیا ہم پھیر دیے جائیں علی اعقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، اعقاب جمع ہے کس کی؟ عقب ان کی، اور ہم پھیر دیے جائیں اپنی ایڑیوں کے بل بعد اس کے کہ ہدان اللہ اللہ نے ہمیں کیا دے دی ہے؟ ہدایت دے دی ہے۔ کلدی کا تعلق ہے نردو سے، یعنی کہ ہم پھیر دیے جائیں اس شخص کی طرح استہوت ہو جس کو بہکا دیا ہو الشیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں، حیرانہ اس حال میں کہ وہ حیران ہو، پریشان ہو، لہو اصحاب اس کے کچھ ساتھی ہوں، اصحاب جمع ہے صاحب ان کی، اس کے کچھ ساتھی ہوں یدعون ہو جو اس کو بلا رہے ہوں الی الہدی سیدھے راستے کی طرف، ہدایت کی طرف، اور کیا کہہ رہے ہوں ایتی تو آ جانا ہمارے پاس، قل آپ کہہ دیں ان ہدی اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی هو الہدی وہی اصل ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے لِنُسْلِمَ تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں لِرَبِّ العالمین جہانوں کے رب کے لیے، العالمین جمع ہے عالم کی، عالم ایک جہان، عالمین سب جہان، تمام جہان، اور رب وہ جو خالق ہو، مالک ہو، رازق ہو، سارے امور کی تدبیر کرنے والا ہو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے نبی علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ان لوگوں سے کہیں کہ ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی، ہمیں اللہ نے توحید دے دی، ہمیں اللہ نے ایمان لانے کی توفیق بخش دی، تم کیا چاہتے ہو کہ ہم توحید جیسی عظیم نعمت کو پا لینے کے بعد اللہ کو چھوڑ کے ان کو پکاریں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں، بتوں کو پکاریں، لات کو پکاریں، عزا کو پکاریں، حبل کو پکاریں، درختوں کو پکاریں، پتھروں کو پکاریں، قبروں کو پکاریں؟ ہم ایسی حرکت کبھی نہیں کریں گے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ ہم ان کو پکاریں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے؟ پتہ چلا عبادت کے لائق وہی ہے جو نفع و نقصان کا مالک ہو، دعا اسی سے کی جائے گی جو نفع و نقصان کا مالک ہو، جو قبروں میں جا چکے، جو فوت ہو چکے، جن کے بارے میں رب یہ کہے کہ وہ ما انت بمسمع من فی القبور، کہ جو قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی بات نہیں سنا سکتے، ان سے دعا کرنا، ان کو پکارنا، یہ نیری جہالت ہے، نیری گمراہی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک ممتاز عالم دین تھے، اور ہمارے گمان کے مطابق اللہ کے ولی تھے، لیکن ان کو پکارنا غلط ہے کیونکہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ امیر المؤمنین جناب علی، عظیم صحابی، خلیفہ راشد، ان سے محبت ایمان کی علامت اور ان سے نفرت منافقت کی علامت، لیکن اس سب کے باوجود وہ نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے، اس لیے یا علی مدد کا نعرہ لگانا غلط ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمام انسانوں میں سب سے افضل، نبیوں کے بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے پیارے، اللہ کے لاڈلے، لیکن آپ بھی نفع و نقصان کے مالک نہیں تھے۔ آپ سے دعا کرنا اور یا رسول اللہ مدد کا نعرہ لگانا غلط۔ تو فرمایا آپ ان سے کہہ دیں تم کیا چاہتے ہو کہ ہم ان کو پکاریں جو نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بال پھیر دیے جائیں؟ کیا مطلب؟ یعنی کہ ہم دوبارہ سے کفر کی طرف چلے جائیں، دوبارہ سے شرک کی طرف چلے جائیں، ایڑیوں کے بال پھیر جائیں، یعنی کہ جہاں سے آئے تھے ادھر پھر چلے جائیں؟ ہم ایسا کام نہیں کریں گے۔ ہم پہ اللہ نے احسان کیا ہے، اللہ نے ہدایت دی ہے، ہم دوبارہ کفر و شرک کر کے، دوبارہ غیر اللہ کو پکار کے اس انسان کی طرح نہیں ہونا چاہتے
جس کو شیطانوں نے بہکا دیا ہو، وہ کسی صحرا میں ہو اور شیطان اسے بہکا کر اس کے ساتھیوں سے دور کہیں لے گئے ہوں، اب وہ حیران پریشان ہے، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے جانا کدھر ہے، کس سائڈ پہ جاؤں گا تو میں اس صحرا میں مرنے سے بچ جاؤں گا، میں ہلاکت تباہی بربادی سے بچ جاؤں گا۔ البتہ اس کے ساتھی ہیں، اس کو وعدے دے رہے ہیں ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ تو ہم اس انسان کی طرح نہیں ہونا چاہتے، ہم ہدایت کے اوپر ہیں، بڑے مطمئن ہیں، جنت کے راستے پہ لگے ہوئے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں کیا ضرورت ہے اس حق کو چھوڑ کر، اس صراط مستقیم کو چھوڑ کر اس انسان کی طرح بننے کی جس کو شیطانوں نے بہکا دیا ہو، کسی صحرا میں ہو، پریشان ہو، جس کو راستہ ہی نہ مل رہا ہو۔ قل، آپ کہہ دیں، ان ھدی اللہ هو الہدی، اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اللہ کا دین ہی کامیابی والا دین ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین اس کے اوپر چلے گا تو وہ دین قابل قبول نہیں ہوگا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کسی اور دین پہ چلنے والا اس دین پہ چلنے میں کتنا بھی مخلص ہو، وہ خسارے میں رہے گا، گھاٹے میں رہے گا، جہنم کا ایندھن بنے گا۔ جو ہدایت چاہتا ہے، نجات چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، جہنم سے بچنا چاہتا ہے، وہ اللہ کی دی گئی ہدایت پہ چلے، قرآن پہ چلے، احادیث پہ چلے، کفر و شرک سے دور رہے۔ وَأُمِرْنَا، ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے فرما بردار بن جائیں، جو رب العالمین آرڈر دیتا چلا جائے وہ ہم مانتے چلے جائیں۔ وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کے لیے فرما بردار ہو جائیں۔